اچھا، کرنل برہان الدین کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا جی برٹش آرمی کی طرف سے، اور وہ بھی بعد میں معطوف قرار دیے گئے تھے، تو یہ کیا قصہ ہے؟ یار ان کا قصہ یہ نا، کرنل برہان الدین بھی بڑے دبنگ قسم کے بندے تھے، بہت ہی دلچسپ بندے تھے، جذباتی بھی تھے، بڑے تیز ترار تھے. تو اس دوران ہند کی آزادی کے سلسلے میں چندر بوس کا کوئی وہ چل رہا تھا، آزادی ہند کی جو تحریک تھی، وہ ان سے بھی مراسم رکھتے تھے، ان سے متاثر تھے. تو اس دوران جب برٹش آرمی اور جاپان کے درمیان وہ ہو گیا، تو وہ برٹش آرمی کا جہاز لے کے، پلین لے کے اس کو بھگا کے جاپان لے گئے. تو جاپانی ہمارے بچپن میں ہی چند سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ، تو ان کو بڑے ہیرو مانتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے، ہمیشہ اس کے گرد لوگ اس میں آنا جانا ان کا ہوتا تھا. تو یہ جب ادھر گئے ان کے اس سے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے کنونس کیا تھا کہ یار یہ دنیا کی جو وہ ہے پاور جو یہ بدل رہی ہے، یہ ہے برٹش کا اختتام ہونے والا ہے، یہ وہ ہے. تو اس پاداش میں اس کو بھی اور اس کو بھی یہ لوگ قید میں رہے، تو ان کو ڈیتھ کی وہ دی جا رہی تھی. اس دوران یہ پاکستان بن گیا. تو یہ دو لوگ دونوں ادھر سے چھوٹ کے پھر پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ آ گئے. اس بعد میں برہان الدین جو تھے چترال میں سینیٹر بھی رہے، ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ، وہ فضل حق کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں تھیں، مجلس شورا کے بھی ممبر رہے اور سینیٹر بھی رہے. تو بڑے دلچسپ بہترین شخصیت کے مالک تھے. تو کئی سال پہلے ان کا جو گھر جو تھا وہ آگ لگ گئی، اس میں اس کی جو تصویریں جو تھی، جتنے بھی جو البم جو تھے وہ سارے تقریباً وہ ہو گئے. لیکن وہ تھے بڑے نیشنلسٹ ٹائپ کے بندے، جو چترال کے بھی وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں اتارتے تھے، چترالی ٹوپی ان کی خاصیت تھی ان کو پہن کے. سبھاش چندر بوس کے ساتھ ان کی کوئی تصویریں ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں. وہ اس کی تصویریں یوٹیوب میں بھی ہیں. میرے خیال میں وہ چندر بوس کو ہی وہ فوج کا وہ سلامی لے رہے ہیں، اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کمانڈر کی حیثیت سے. خیال میں کوئی اپنی یادداشت لکھی ہے کوئی؟ نہیں نا یار، یہ ان کی بہت بڑی کمزوری تھی. اس نے بھی آج کل اس چھوڑ کے کوئی یادداشت نے تحریر نہیں کی. متاع الملک کے پیچھے چترال کے جتنے بھی رائٹرز ہیں، فیضی صاحب سے لے کے پروفیسر نصرالدین صاحب سے لے کے کریم بیگ صاحب، سارے ان کے پاس جاتے تھے، یار کچھ لکھ کے جاؤ، ساری ہسٹری ہم نے ساتھ لے کے جا رہے ہو.